बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस, काजी फाइज ईसा साहब जा चुके हैं। वो कहते हैं देखो उसका हिज्र निभाना पड़ता है, देखो उसका हिज्र निभाना पड़ता है, वो जैसा चाहे हो जाना पड़ता है। इस दुनिया को छोड़ के जिसमें तुम भी हो, जाता कौन है लेकिन जाना पड़ता है। तो काजी फाइज ईसा साहब जा चुके हैं। बहरहाल फुल कोर्ट रेफरेंस उनके एजाज़ में रखा गया। इससे पहले काजी फाइज ईसा साहब के लिए ज़ोहराने का एहतमाम किया जाना था सरकारी अखराजात में से या फिर अदालती अखराजात में से। तो काजी फाइज ईसा साहब ने ये कहकर मना कर दिया कि साहब 20 लाख रुपए इस पर आएंगे, सो मैं ये चीज़ हासिल नहीं करना चाहता। बहरहाल काजी फाइज ईसा साहब ने बहुत मेहनत के साथ ये जो चीज़ें समेटी हैं, अपने ऊपर जो दाग समेटे हैं, दाग तो अच्छे होते हैं, तो काजी फाइज ईसा साहब ने बड़ी मुशक्क़त के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी जांफिशानी के साथ ये तमाम तर हज़ीमत अपने लिए खुद इकट्ठी की है। तो ये काजी फाइज ईसा साहब का ही किया धरा है, जिसकी वजह से आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के माया नाज जजेस ने उसमें फुल कोर्ट रेफरेंस में, हालांकि उनके कुछ नज़रियाती इख्तिलाफात भी हैं, लेकिन तजर्बे के एतबार से वो बड़े जजेस कहलाए जाते हैं, फ़ैसलों के एतबार से वो बड़े जजेस कहलाए जाते हैं, जिन्होंने काजी फाइज ईसा साहब के एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस में हिस्सा नहीं डाला या शिरकत नहीं की। बहरहाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब जाते जाते क्या कर गए, मंसूर अली शाह साहब ने उन पर इल्ज़ामात की बौछार कर दिए, ये भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले जो काजी फाइज ईसा साहब बता रहे हैं कि अलविदाई खिताब था, अब जाने वालों को कहाँ रोक सका है कोई। बहुत बड़ी कोशिश की गई काजी साहब को कहीं एडजस्ट किया जाए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ का इस पर इत्तफाक नहीं था कि आईनी अदालत हो, तो उसके बाद फिर जाना ही पड़ा। बहरहाल रेफरेंस खिताब में कहा कि अपनी तकरीर उर्दू में करना चाहूँगा। अच्छा, शुक्र है मेरी अहलिया आज मौजूद है, मैं कहता हूँ कि लोग मेरी तारीफ़ करते हैं, वो नहीं मानती। यार काजी फाइज ईसा साहब ने जितना बड़ा मजाक यानी किया है कि लोग मेरी तारीफ़ करते हैं, ये नहीं मानती, तो काजी साहब अब इस पे क्या कहा जाए। और उसके बाद वो खुद कहते हैं जो लोग नहीं आए उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। यानी कि काजी फाइज ईसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 नामी गिरामी जजेस का भी शुक्रिया अदा कर दिया है। मुझे किसी से सीखने को नहीं मिला। यार ये तो काजी साहब सीखना चाहिए वैसे। बहरहाल वो कहते हैं लेकिन वकीलों ने मुझे बहुत सिखाया, एक गैर फ़ाल अदालत का काम शुरू हुआ। अच्छा, काजी फाइज साहब ये भी कहते हैं बलूचिस्तान में बहुत सारी चीज़ें की, मेरे वालिद बलूचिस्तान के पहले बैरिस्टर थे। अब देखें वो एक नरगसियत का एलिमेंट आ जाता है ना दोबारा। मेरी वालिदा ने मुझे नसीहत की कि डिग्री कर लो, फिर जो चाहे कर लेना। तालीम के फ़ौरन बाद मेरी शादी भी हो गई। पेशा वाराना और शादीशुदा ज़िंदगी को 42 बरस हो चुके हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे एक दफ़ा कॉल आई कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी बुला रहे हैं। मैं अंग्रेज़ी अखबार में लिख रहा था, मुझे लगा चीफ जस्टिस ने डांटने के लिए बुलाया, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि बलूचिस्तान में कोई जज नहीं, आप चीफ जस्टिस बने। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान बनने के बाद ज़िंदगी बदल गई, ये काजी फाइज ईसा साहब कहते हैं। उसके बाद वो कहते हैं मैंने बलूचिस्तान में जो काम किए हैं, आपको मैं कहूँ कि काजी फाइज ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस लगने से पहले मुतनाज़ ज़रूर थे, लेकिन इतने मुतनाज़ नहीं थे जितने उसके बाद बने। 13 जनवरी का फ़ैसला, यानी उसके बाद तो उस फैसले ने तारीख़ हिला कर रख दी। एक धब्बा जो काजी फाइज ईसा साहब, यानी लोग जाते थे कहते थे काजी साहब ये देखें ये हो रहा है, तो वो कहते थे क्या करें, हमारे पास सबूत लेकर आए और जो हो रहा है हम क्या कर सकते हैं, हम तो कानून के मुताबिक काम कर सकते हैं। लेकिन फिर अदलिया का क्या काम है कि कागजात नामजदगी तक छीने जा रहे थे, ख़वातीन के साथ जो सलूक किया जा रहा था। तो काजी साहब ये कह रहे थे कि साहब मैं क्या करूं, ये तो हमारा काम ही नहीं है। बहरहाल चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ये भी कहते हैं कि छुट्टियां हमेशा की, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट आया तो छुट्टियां करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सफ़िया ने कहा
کہ دوست ناراض ہیں کہ مارگلہ ہلز پر ریسٹورنٹ کو ختم کیا گیا، تاہم میرے کہنے سے پہلے ہی صفیہ نے کہا کہ جنگلی حیات کا جو تحفظ بھی ہے وہ بھی کرنا ہے، بچوں کے لیے ماحولیات کا خیال رکھنا ہے۔ کچھ یعنی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلوں میں سے کچھ کم برے فیصلے بھی ہیں جو انہوں نے کیے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں 2 لوگ میرے ساتھ آئے، پروفیسر ڈاکٹر مشتاق، آپ نے دیکھا کہ ایک خاتون کی تذلیل کی گئی جو ویل چیئر پر آئی تھیں اور انہیں کہا گیا کہ آپ ڈرامہ کر رہی ہیں، یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ریمارکس تھے، یہ ان مشتاق صاحب ہی کی وجہ سے تھے۔ بہرحال اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں سیکرٹری اور پرائیویٹ سیکرٹری مشتاق صاحب تھے اور محمد صادق بلوچستان سے آئے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں جزیلہ اسلم کا بطور رجسٹرار انتخاب کرنا اچھا فیصلہ تھا، کبھی کاز لسٹ بنانے میں دخل نہیں دیا۔ بہرحال وہ کہتے ہیں وکیل اور جج کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں، دونوں کا کردار اہم ہے، ہو سکتا ہے بے پناہ فیصلے غلط کیے ہوں۔ قاضی صاحب یہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے، ایک کاغذ ایک پارٹی کو فائدہ دیتا ہے تو ایک کے خلاف ہوتا ہے، سچ کیا ہے صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ایک خاتون کا لکھا ہوا خط موصول ہوا، خاتون نے چیف جسٹس کے فیصلے کو خود پر ڈھال قرار دیا، خاتون نے بچوں سے بھی چیف جسٹس کے فیصلے کے حوالے سے بات چیت کا ذکر کیا، انصاف دینا ہمارا فرض ہے، میری آزادی میں کچھ گھنٹے رہ گئے۔ قاضی صاحب صرف آپ کی آزادی میں کچھ گھنٹے نہیں بلکہ کوئی 25 کروڑ لوگ ہیں جو کہ یہی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ان کی آزادی میں بھی کچھ گھنٹے رہ گئے ہیں۔ بہرحال قاضی فائز عیسیٰ صاحب آج اپنے عہدے سے سبکدوش ہو رہے ہیں اور ان کے اعزاز میں دیا جانے والا الوداعی فل کورٹ ریفرنس میں سپریم کورٹ کے 16 ججز شریک ہوئے، جبکہ 5 ایسے ججز ہیں جو ان کے الوداعی ریفرنس میں شریک نہیں ہوئے۔ اس سے پہلے آپ سب جان ہی سکتے ہیں کہ وہ کون سے ججز ہوں گے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے الوداعی ریفرنس میں شریک نہیں ہوئے ہوں گے۔ آپ اندازہ لگائیں، آپ نام پہچان بھی سکتے ہیں۔ اچھا، یہ وہ ججز ہیں جن کو شمار کیا جاتا ہے پی ٹی آئی کیمپ میں، یا پھر گزشتہ جو بندیالوی کیمپ تھا، اب تو خیر منصوروی کیمپ ہو سکتا ہے کہ ان میں شمار کیا جاتا ہے۔ جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس منصور علی شاہ اور اس کے علاوہ جسٹس شہزاد احمد ملک، یہ جج صاحبان شامل ہیں جو کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے الوداعی فل کورٹ ریفرنس میں شریک نہیں ہوئے۔ بہرحال فل کورٹ ریفرنس سپریم کورٹ کے کمرہ عدالت نمبر 1 میں ہوا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان کی اہلیہ اور دیگر اہل خانہ کے علاوہ نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی بھی شریک ہوئے اور ججز کے علاوہ وکلاء، عدالتی عملہ اور صحافی بھی شریک ہیں۔ فل کورٹ ریفرنس کی کارروائی براہ راست نشر کی گئی۔ یہ تمام تر صورتحال ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے عمران خان کے جو کزن ہیں ماجد خان، انہوں نے بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے الوداعی فل کورٹ ریفرنس میں شرکت کی اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ ایک بہترین جج تھے۔ اس کے بعد میں ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس میں منصور علی شاہ نے بڑے پول کھولے، یعنی کیا بتایا قاضی فائز عیسیٰ پر الزامات لگاتے ہوئے۔ وہ ایک اور خط لکھتے ہیں جس میں انہوں نے اب جو خط لکھا ہے وہ رجسٹرار سپریم کورٹ کو لکھا ہے، جس میں کہا ہے کہ یعنی پہلے تو شرکت نہ کرنے کی وجوہات بتائی ہیں اور کہا کہ انہوں نے عدلیہ میں مداخلت روکنے کے بجائے مزید دروازے کھولے ہیں۔ یعنی قاضی فائز عیسیٰ نے فل کورٹ کے سامنے رکھنے کی درخواست، خط کو فل کورٹ کے سامنے رکھنے کی درخواست کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ آئینی حدود سے تجاوز پر سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے ریفرنس میں بھی شرکت نہیں کی تھی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اعزاز میں ریفرنس میں بھی شرکت نہیں کروں گا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جو عمرے والی باتیں ہیں کہ صاحب یہ عمرے پر جانے کی وجہ سے نہیں آئے، تو یعنی عمرے پر گئے ہی اس لیے ہیں ممکنہ طور پر کہ وہ شرکت ہی نہ کریں وہاں پہ۔ خط میں لکھا گیا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریفرنس میں شرکت نہ کرنے کی وجوہات مزید پریشان کن ہیں۔ چیف جسٹس کا کردار عوام کے حقوق کا تحفظ ہوتا ہے، چیف جسٹس کا کام عدلیہ کا دفاع کرنا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عدلیہ پر بیرونی دباؤ نظر انداز کیا۔ ایک چیف جسٹس کا کردار لوگوں کے حقوق کا تحفظ ہوتا ہے، ایک چیف جسٹس نے عدلیہ کی آزادی کا تحفظ کرنا ہوتا ہے۔ مزید کہا میرا خط فل کورٹ ریفرنس کے ریکارڈ کے طور پر رکھا جائے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے خط میں لکھا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ عدالتی رواداری اور ہم آہنگی کے لیے لازمی احترام قائم کرنے میں ناکام رہے۔ جسٹس منصور علی شاہ مزید کہتے ہیں
چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عدلیہ میں مداخلت روکنے کے بجائے مزید دروازے کھول دیے۔ چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے عدلیہ کے دفاع کے لیے اخلاقی جرت کا مظاہرہ نہیں کیا، یعنی بہت ساری باتیں کی ہیں منصور علی شاہ صاحب نے۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے ساتھی ججز میں تفریق پیدا کی، ججز میں تفریق کے اثرات تا دیر عدلیہ پر رہیں گے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عدلیہ کو کمزور کرنے والوں کو گراؤنڈ دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریفرنس میں شرکت اور ایسے دور کا جشن منانا پیغام دے گا کہ چیف جسٹس اپنے ادارے کو نیچا کر سکتے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ادارے کو نیچا کرنے کے باوجود سمجھا جائے گا کہ ایسا چیف جسٹس عدلیہ کے لیے معزز خدمتگار رہا ہے، میں ایسے چیف جسٹس کے ریفرنس میں شرکت نہیں کر سکتا۔ یاد رہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا عدالت عظمیٰ کے اعلیٰ ترین جج کی حیثیت سے آج آخری دن ہے، اور سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی کہ لوگ اب چھوڑ دیں۔ اگلا جملہ میں اگر کہوں بھی نا تو چھوڑ دیں۔ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔